نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آئے کرتے تھے مسجد کے اندر اور نماز فجر پڑھایا کرتے تھے تو نماز فجر سے پہلے اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے جب تم گھر سے نکل کر یہاں پر آئے تو کوئی نیکی بھی کر کے آئے ہو؟ تو پیغمبر اکرم اپنے اصحاب سے پوچھا کرتے تھے تم میں سے کوئی نیکی کر کے آیا ہے؟ کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا، اسی کا ہاتھ اٹھتا تھا جس کا ہر میدان جنگ میں ہاتھ اٹھا. ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے انا یا رسول اللہ، میں نیکی کر کے آیا ہوں. پھر سوال کرتے تھے تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ مولا جواب دیتے تھے میں نے یہ نیکی کی ہے. کہتے بیٹھ جاؤ، خدا تم پر رحمت نازل کرے، خدا تمہاری مغفرت کرے، خدا تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے. ساری دعائیں دیتے تھے علی مرتضیٰ کو. اب ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی باری آتی تم میں سے کس نے نیکی انجام دی ہے؟ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے علی مرتضیٰ، میں نے نیکی انجام دی ہے. لبیک یا رسول اللہ، اور لبیک یا رسول اللہ کہنے والے زمانے رسول کے اندر صرف علی ملیں گے. آج جو لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ یاد رکھیے، لبیک یا رسول اللہ کہنا سنت نبی نہیں ہے، سنت علی ہے. کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں ہوں. اب ایک دن ایسا ہوا کہ جب سوال کیا تم میں سے کوئی نیکی کر کے آیا ہے؟ مولا کھڑے ہوئے. کہا اے علی تم نے کون سی نیکی کی؟ کہا جب میں آ رہا تھا گھر سے تو ایک پریشان حال شخص کو دیکھا، نام بھی اس کے اندر موجود ہے. میں نے اس پریشان شخص کو دیکھا اور اسے میں نے 1 دینار دے دیے اور اس کے بعد میں مسجد کے اندر آیا. اچھا، دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکے کو. میں نے دینار دیا اور پھر مسجد میں آیا. مولا نبی نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے علی تجھ پر خدا کی رحمتیں نازل ہو، تیرے مال میں خدا برکت عطا فرمائے، تیری زندگی میں برکت عطا فرمائے، بیٹھ جائیے. اور علی مرتضیٰ بیٹھ گئے. لیکن آج ایسا ہوا کہ ایک دوسرا شخص بھی کھڑا ہو گیا. اسے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی نیکی کی ہے. کہا اچھا بتاؤ پھر تم نے کیا نیکی کی ہے؟ کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو ایک خانوادہ، ایک فیملی شہر چھوڑ کر جا رہے تھے، میں نے ان کو 100 درہم دیے ہیں، پھر میں مسجد میں آیا ہوں. اچھا مولا نے کتنا دیا تھا؟ 1 دینار. اس نے کتنا دیے؟ 100 درہم. اچھا درہم اور دینار یہ الگ الگ کرنسی ہے، میں اس کو ایک کرنسی کر دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. 1 دینار کے 10 درہم ہوتے ہیں. 1 دینار کے 10 درہم ہوتے ہیں تو 100 درہم کے کتنے دینار بنیں گے؟ 10 دینار بنیں گے. مولا نے 1 دینار دیا تھا، اس نے 10 دینار دیے ہیں. اس نے 10 گنا زیادہ بڑے چیز کو انفاق کیا ہے. لیکن جب یہ جملے ادا کر دیے پیغمبر خاموش. نہیں کہتے کہ خدا تجھ پر بھی رحمت نازل کرے، خدا تیرے مال میں بھی برکت عطا کرے، خدا تیری زندگی میں برکت عطا کرے. کوئی دعا نہیں ہے. اب سب منتظر ہیں کہ پیغمبر کچھ تو کہیں گے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. بات کیا ہے؟ لگتا ہے علی کی صرف خدا سے دوستی نہیں ہے، نبی سے بھی دوستی ہے. بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کسی نے آ کر اعتراض کیا، اور اعتراض کرنا یہ بتا رہا ہے کہ زمانے رسول کے لوگ بھی سمجھ نہیں پائے تھے یہ رسول وہ ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ کہتا نہیں ہے اپنی مرضی سے، جو کہتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق کہتا ہے. اگر علی کو دعا دی ہے تو وحی الہی کے مطابق دی ہے، اور اگر کسی کو دعا نہیں دی ہے تو وحی الہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. اس لیے دعا نہیں دی. لیکن سب کے لیے سوال بن گیا کہ بالآخر بات کیا ہے؟ علی نے تو 1 دینار دیا تھا، اس نے تو 10 دینار دیے ہیں، پھر اس کو کیوں نہیں دعائیں ملتی ہیں؟ خدا نے جبرائیل کو نازل کیا اور کہا کہ ان کے اوپر سے پردہ ہٹا دو. جبرائیل آئے اور یہ اعلان کیا کہ یا رسول اللہ جو 1 دینار علی نے دیا تھا خدا نے قبول کر لیا، جو 10 دینار اس سے دیے تھے وہ رد کر دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے 1 دیا تھا تو خدا کے لیے دیا تھا، اس نے 10 دیے تھے تو علی کی دشمنی میں. تو اب سمجھ میں آیا کہ وجہ کیا ہے کہ جو کام خدا کے لیے انجام دیا جائے بس وہی قبول ہوتا ہے. حدیث کا جملہ یہ ہے کہ الناس کلہم موتا الا العالمون، ساری انسانیت ہلاکت میں ہے سوائے صاحبان علم کے. والعالمون کلہم موتا الا العاملون، اور جو صاحبان علم ہیں وہ بھی ہلاکت میں ہیں جب تک وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کریں. والعاملون کلہم موتا الا المخلصون، اور جو صاحبان علم اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں وہ عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر ان کے عمل میں اخلاص نہ ہو.